رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مقابلے میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے ہیں اور اولاد کو یہ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت فرما برداری تم پر لازم ہے، واجب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کب تک ماں باپ کی بات مانتے چلے جائیں؟ تو اس کا جواب ہے موت تک، آخری دم تک باپ کی ماننی ہے، ماں کی ماننی ہے۔ لیکن اگر یہی ماں باپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم کریں، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روکیں، بالکل ماننا لازم نہیں ہے، بلکہ نہ ماننا لازم اور واجب ہے۔ نہ مانیں، ہاں ادب اور احترام اپنی جگہ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر یہ ماں باپ تمہیں میری نافرمانی کرنے کا حکم کریں، میری بغاوت پر تمہیں اتاریں، شرک کا حکم کرنے کا کہیں کہ تم شرک کرو، معلوم ہوا کہ کوئی بھی فرائض ہوں، واجبات ہوں، لازم چیزیں ہوں، ان سے اگر والدین روکتے ہیں، اطاعت بالکل واجب نہیں ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا میں تو بہت اچھا معاملہ کرتے رہو اگرچہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پتہ چلا کہ اگر نافرمانی کا بھی حکم کرتے ہیں تو بد کلامی، بدتمیزی، آواز ان کی آواز سے بلند کرنا اجازت نہیں ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، باپ نے دھمکی دی، تجھے مار دوں گا، تمہیں سنسار کر دوں گا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیار محبت سے سمجھاتے رہے، جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ بات نہیں مانیں گے، اللہ کا حکم ہوا، چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح شوہر بھی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، سب جانتے ہیں کہ تمہیں اکثر جہنم میں نے اس وجہ سے دیکھا ہے کہ تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو۔ قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، جس کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت لازم واجب ہے، اور دیگر احادیث۔ لیکن اگر یہی شوہر اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے، وہ کہے کہ تم نے پردہ نہیں کرنا، وہ کہے تم نے بال کٹوانے، وہ کہے تم نے بھویں بنوانی ہیں، بالکل اطاعت لازم نہیں ہے، اطاعت نہیں ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی بالکل اجازت نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن حکیم میں، احادیث مبارکہ میں، کہ حکمرانوں کی بات ماننا لازم اور واجب ہے۔ لیکن جہاں حکمران کہیں اللہ کے حکم کے خلاف، تو کسی مسلمان پر ان کی بات ماننا لازم اور واجب نہیں ہے، کسی قیمت پر لازم اور واجب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر حکمران مثال کے طور پہ یہ کہہ دیں کہ بھئی
اذان نہیں دے سکتے، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اذان اسلام کی علامت ہے اور مسلمانوں کا ملک ہے، لہٰذا ان سے قتال کیا جائے گا، لڑا جائے گا ان سے کہ اذان کیسے روکی ہے تم نے، اذان ہوگی۔ اسی طرح اللہ کا ہر حکم سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے جو اس کے ایکسپرٹس ہیں، اس کے جو ماہرین ہیں، ان کو دیکھا جائے گا۔ کیا حکمرانوں سے جا کے آپ اپنا علاج کروائیں گے کہ جی حکمرانوں سے مجھے علاج کروانا ہے، اپنا آپریشن مجھے حکمرانوں سے کروانا ہے؟ نہیں۔ دوائی لینے آپ حکمرانوں کے پاس جائیں گے؟ کبھی نہیں جائیں گے۔ وہ تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ایک چھپڑ میں کیوں نہ بیٹھا ہو، ایک کھوکے پہ کیوں نہ بیٹھا ہو، ڈاکٹر ہے، ایک فلیٹ میں، چھوٹے سے ٹوٹے ہوئے فلیٹ میں کیوں نہ بیٹھا ہو پرانے، اس کے پاس جائیں گے آپ علاج کے لیے۔ پتہ نہیں یہ بات یہاں کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ جب اللہ کا کوئی حکم ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے علماء سے پوچھو نا بھائی۔ یہاں ہم عقل سے پیدل ہو جاتے ہیں، عقل سے پیدل۔ بھائی یہ دیکھو کہ جمہور علماء اور علماء کی اکثریت، ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا عمل کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ وہ کیا کر کے دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن حدیث کا علم تو انہی کے پاس ہے نا، سارا علم انہی کے پاس ہے، بس یہی علم ان کے پاس نہیں ہے کہ حکمرانوں کی بات ماننی ہے، بس یہی علم ان کے پاس نہیں ہے، باقی سارا علم ان کے پاس ہے۔ ارے بھائی، جس طرح ڈاکٹر مریض آتا ہے نا، اس کی ظاہری شکل دیکھتا ہے، اس کے 2 جملے سنتا ہے، وہ سارا مسئلہ سمجھ جاتا ہے کہ آگے اس نے کیا کہنا ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ بات صحیح سمجھ رہا ہے یا غلط سمجھ رہا ہے، یہ اپنے دل کا مسئلہ سمجھ رہا ہے صحیح ہے یا اس کے معدے کا مسئلہ ہے یا گیسز کا مسئلہ ہے، وہ سمجھ جاتا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ بس میری بات مانیے، یوں کر لیجئے۔ اسی طرح آج مسلمان اپنی عقلی جو گھوڑے ہیں نا، وہ دوڑا رہا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ قرآن کا حکم ہے، یہ حدیث کا حکم ہے، بس یوں چلنا ہے۔ ارے بھائی، جو اس کے ماہرین ہیں ان سے پتہ کرو۔ اب نماز کے دوران یہ جو فاصلے ہیں، یہ صرف نماز کے دوران ہی باقی ہیں۔ ہماری گپ شپ کے دوران حکمرانوں کا کوئی فیصلہ لاگو نہیں ہو رہا، خرید و فروخت کے دوران حکمرانوں کا کوئی فیصلہ لاگو نہیں ہو رہا۔ بھائی لاگو کرو نا وہاں بھی۔ 2 آدمی گپ شپ کریں گے پاس کھڑے ہو کے، اور 2 منٹ نہیں، 3 منٹ نہیں، 5 منٹ نہیں، 15 منٹ، وہ 20 منٹ کھڑے رہیں پاس، بالکل نو سوشل ڈسٹینس، اور آمنے سامنے منہ کر کے بات چیت کر رہے ہیں کھلم کھلا ڈٹ کے، اور جو ہی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے فاصلہ قائم کرو، حکم ہے، مت ماری گئی ہے، عقل کھو بیٹھے ہیں، شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَلَا تَذَرُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، کہ صفوں میں اختلاف مت پیدا کرو، تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یہودی اور نصرانی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی ریسرچ بہت زیادہ ہے اسلام کے بارے میں، بہت اچھی طرح وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف کب پیدا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر وہ بھی یقین کرتے ہیں، لیکن حسد اور دشمنی اور بغض کی وجہ سے بات نہیں مانتے۔
مسلمانوں میں آج اختلاف پیدا ہونا شروع ہو رہا ہے، اور ہم علماء کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، علماء سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ لوگ خود کیا کر رہے ہیں، ان کا عمل کیا ہے۔ آدمی کو کسی سے محبت ہونا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے اپنا عمل بتائیے، آپ کیا کرتے ہیں، میں تو وہی کروں گا، آپ مجھے اپنا عمل بتائیے نا۔ تو وہ آپ دیکھ لیے، وہی دو آدمی جو پاس کھڑے ہو کے بات چیت کر رہے ہیں، تو دیکھنے والے کو احساس تک نہیں ہوتا ارے یار اتنے قریب قریب کھڑے ہیں، لیکن وہی دو آدمی یوں بالکل کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھنے لگے، ارے ہر آدمی اپنے اندر جھانک کے دیکھے۔ دیکھو اللہ کے پاس اگر پہنچ گئے نا، موت آ گئی، تو یہ عذر چلے گا نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، لہٰذا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیں۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا فَيَعْتَذِرُونَ، اگر وہ عذر کریں گے تو ہرگز میں ان کا عذر قبول نہیں کروں گا، وہاں کوئی عذر نہیں چلنا، وہاں لا علمی عذر نہیں ہے۔ جب ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، جب ایک آدمی آ کر یہ بتاتا تھا کہ جی صفیں سیدھی ہو گئی ہیں اور خلا باقی نہیں رہا، تو پھر امام کہتا تھا اللہ اکبر۔ آج بھی ملکوں کے اندر امام، سنت بھی یہی ہے، امام نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، ایک ایک کو دیکھے کس کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہیں، نماز نہیں ہوگی اس کی۔ سنن ابی داؤد میں مکروہ ہو جائے گی۔ دیکھے کون صفوں سے آگے پیچھے ہے، کس نے مکروہ عمل کیا ہوا ہے، کون صف سے آگے نکلا ہوا ہے، کون پیچھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی، اور یہ بات ثابت ہے کہ شیطان کے لیے خلا مت چھوڑو، ولا تذروا فرجات للشیطان۔ اگر بیماری ہے تو صرف مسجد میں اتنے اہتمام کے ساتھ کیوں ہے؟ اہتمام کا حکم تو آفیسز کے اندر بھی ہے۔ ہم اپنے آفس میں چلے جائیں، اپنے علاقے کے آفیسز میں چلے جائیں، وہاں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ یعنی ایک الو بنانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، پھر تو آدمی پھٹ جائے گا۔ اس وجہ سے جو عقل مند لوگ ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، ان کو یہ چاہیے، ان پر یہ لازم ہے، ہم پر جو لازم ہے ہم وہ کریں گے۔ ہمارا فرض بنتا ہے بتانا اور کہہ دینا، سمجھا دینا، اطاعت تو ہم کریں گے، چلتے رہیں گے ہم پیچھے، لیکن روز محشر ہم پر تو یہ بات نہ آئے کہ تم نے بتایا کیوں نہیں تھا۔ اگر تم میرے بندوں کو میرا حکم بتا دیتے تو ان کے اندر اتنا ایمان تھا کہ وہ میرے حکم کو لاگو کر دیتے، تم نے بتایا کیوں نہیں، لہذا تمہیں پکڑیں گے اور تمہارے ساتھ ان کی لا علمی کا عذر نہیں چلے گا، اس وجہ سے وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اس وجہ سے بتانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ آدمی کے ایمان کا تقاضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ